السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ڈاکیومنٹری میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی طرف جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، جسے تاریخ سمجھ نہ سکی اور جہاں انسانوں سے زیادہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مصر ایجپٹ کی، وہاں وہ سرزمین جہاں فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، جہاں اہرام مصر آج بھی دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور جہاں آج بھی بہت کچھ ایسا ہے جو دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو آئیے مصر کے سفر پر چلتے ہیں، قدم قدم پر حیرت کے ساتھ۔ مصر کہاں واقع ہے؟ مصر براعظم افریقہ کے شمال میں واقع، لیکن اس کی جغرافی پوزیشن اسے افریقہ اور ایشیا کا سنگم بناتی ہے۔ یہیں سے ہی شروع ہوتا ہے وہ سرزمینی راستہ جو فلسطین اور مکہ کی طرف جاتا ہے۔ مشرق میں بحر احمر ریڈ سی، شمال میں بحر روم، اور درمیان سے بہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل۔ یہ دریا نہ ہوتا تو مصر صرف ایک بے جان صحرا ہوتا، مگر نیل نے مصر کو زندگی دی، تہذیب دی اور تاریخ رقم کی۔ اہرام مصر خاموش مگر چیختے ہوئے راز۔ آپ نے اکثر اہرام مصر کی تصویریں دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے پتھروں سے بنی 3 عمارتیں جو ہزاروں سال سے کھڑی ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے ہر پتھر کا وزن 2 سے 10 ٹن ہے؟ ان کو بغیر کسی مشینری کے 4500 سال پہلے اوپر رکھا گیا۔ ایک ایک پتھر اس انداز میں رکھا گیا ہے کہ نہ دھول جائے نہ ہلے، اور آج تک ایک بھی اہرام گرا نہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان نے بنایا یا جنات نے یا کوئی اور طاقت؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ فرعون انسان یا دیوتا تھا؟ دوستو، آپ نے قرآن میں بار بار فرعون کا ذکر سنا ہوگا، مگر کیا آپ جانتے ہیں فرعون صرف ایک نہیں تھا؟ فرعون ایک لقب تھا، جیسے بادشاہ یا سلطان ہوتا ہے۔ تقریباً 30 سے زیادہ فرعون گزرے، جن میں سب سے مشہور ہے رمسیس، یعنی وہی فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے نشانی بنے۔ اور آج بھی وہی فرعون کا جسم قاہرہ کے میوزیم میں محفوظ ہے، بغیر کسی دوا کے، بغیر سڑنے کے۔ یہ قرآن کی سچائی کا زندہ ثبوت ہے۔ اسلام کا مصر میں داخلہ۔ دوستو، اسلام مصر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں داخل ہوا، جب عمر بن العاص نے مصر کو فتح کیا۔ اس وقت کے لوگ عیسائی اور بت پرست تھے، مگر جب اسلام پہنچا تو لوگ انصاف، امن اور توحید کی طرف مائل ہو گئے۔ آج مصر ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، جہاں الازہر یونیورسٹی دنیا کی سب سے پرانی دینی درسگاہ ہے۔ قاہرہ روشنیوں کا شہر۔ قاہرہ مصر کا دارالحکومت ہے اور اب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہاں آپ کو ملیں گے تاریخی مساجد، دنیا کے بہترین قہوہ خانے، اہرام کے میوزیم اور نیل دریا کے کنارے شام کی سیر۔ رات کو بھی بازار کھلے رہتے ہیں اور لوگ شاعری، موسیقی اور قہوہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے مواقع۔ پاکستانیوں کے لیے مصر میں نوکریاں ہیں، ہوٹل، سیاحت، کھانے پینے کے شعبے۔ تعلیم کے دروازے کھلے ہیں، الازہر یونیورسٹی، عربی کورسز، اور ویزا ملنے میں بھی آسانی ہے، بس آپ کے پاس دعوت نامہ ہو یا تعلیمی ادارہ ٹور پلان، تو مصر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مصر کی خفیہ تاریخ۔ اب بات کرتے ہیں ان رازوں کی جو نہ کسی کتاب میں لکھے گئے، نہ کسی نیوز چینل نے دکھائے۔ مصر میں کئی اہرام ایسے ہیں جو ابھی زیر زمین چھپے ہوئے ہیں، کچھ سر سے لے کے پاؤں تک اور کچھ باہر ہیں۔ کچھ سرنگیں ایسی ہیں جو فرعون کی لاشوں سے نیچے جاتی ہیں۔ کچھ ماہرینوں کا دعویٰ ہے کہ اہرام مصر کے اندر انرجی چیمبر ہے، اور کچھ مانتے ہیں کہ یہاں اب بھی سحر و جادو خفیہ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ سیاحت۔ مصر میں کیا کیا دیکھیں؟ اگر آپ مصر گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہ جگہ ضرور دیکھیں۔ دنیا کا عجوبہ، گیزا پیرامڈز، قدیم شہر اور معبد، لگزر، نیل دریا کا نظارہ، اسوان، ساحل، سمندری شہر، رومی آثار، قلعے۔ کلچر، کھانا اور مصری لوگ۔ مصری لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور عربی میں پیار سے کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا۔ مصری کھانے میں مشہور ہیں کشری، چاول، دال، مسالہ، فلافل،
مصری قہوہ اور میٹھا مصبوحہ۔ اہرام کے اوپر کا گمشدہ سونا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اہرام مصر کے اوپر ایک وقت میں خالص سونے کی ٹوپی کیپ سٹون ہوا کرتی تھی جو سورج کی روشنی میں اتنی چمکتی تھی کہ میلوں دور سے نظر آتی تھی، مگر آج کے وقت میں وہ غائب ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چوری ہو گئی، کچھ کہتے ہیں جان بوجھ کر ہٹا دی گئی اور کچھ کے مطابق وہ کسی خفیہ طاقت کے قبضے میں ہے۔ مصری لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ مصر کے لوگ سادہ بھی ہیں، ذہین بھی، محنتی بھی ہیں اور باتوں میں ہلکے پھلکے بھی۔ یہ لوگ گرم جوش ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، دوسروں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ مصری مزاح ہیومر مشہور ہے، یہ ہنسی مذاق والے لوگ ہیں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی مذاق ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ ان سے عربی میں بات کریں تو فوراً دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ مصری لوگ کرتے کیا ہیں؟ روزگار اور معیشت۔ زیادہ تر لوگ یہ کام کرتے ہیں زراعت، کیونکہ نیل دریا ان کا سہارا ہے، سیاحت، کیونکہ مصر میں اہرام، میوزیم اور قدیم آثار پوری دنیا کو کھینچ لاتے ہیں، تعمیرات، قاہرہ اور نئے شہروں میں کنسٹرکشن تیزی سے ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بزنس، بازاروں میں کپڑے، مصالحے، قالین، پرفیوم، تسبیح، سب کچھ۔ کچھ لوگ حکومتی ملازم ہوتے ہیں اور کچھ پرائیویٹ اداروں میں۔ مصر کا موجودہ صدر کون ہے؟ مصر کا موجودہ صدر ہے عبدالفتاح السیسی، 2014 سے اقتدار میں ہیں، سابق فوجی جنرل رہ چکے ہیں۔ انہوں نے مصر میں نیو کیپٹل سٹی کا منصوبہ شروع کیا۔ ان کے دور میں سیاسی استحکام بھی آیا اور کچھ سختیاں بھی ہوئیں، ان پر تنقید بھی ہوئی اور حمایت بھی، مگر وہ آج بھی طاقتور ترین شخصیت ہیں۔ مصر کی کرنسی کیا ہے؟ مصر کی کرنسی ہے ایجپشین پاؤنڈ، عربی میں سے کہتے ہیں جنیہ مصری۔ تقریباً 47 سے 50 مصری پاؤنڈ 1 USD ریٹ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ مصر میں سب کچھ پاؤنڈ میں ہوتا ہے، چاہے جوس لینا ہو یا جوتے۔ اور ہاں، سیاحوں کے لیے ڈالر بھی قبول کر لیتے ہیں، خاص طور پر بڑے ہوٹلز میں۔ مصر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ مصر کی قومی زبان ہے عربی، لیکن یہ عربی تھوڑی خاص ہے، جیسے مصری عربی کہتے ہیں اور باقی عرب ملکوں کے لوگ بھی اسے سمجھ لیتے ہیں۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ انگریزی بھی جانتے ہیں، خاص طور پر قاہرہ اور اسکندریہ جیسے شہروں میں۔ مذہب کیا ہے؟ اسلام مصر کا سرکاری مذہب ہے، 90% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، زیادہ تر سنی، باقی 10% سے زیادہ عیسائی ہیں جن کی اپنی پرانی تاریخ ہے۔ جہاں مساجد بھی ہیں اور چرچ بھی، اور قاہرہ میں دونوں کا وجود ساتھ ساتھ ہے، چاہو تو میں آگے یہ بھی قابل قبول ہے۔ مصری کھانے، ذائقہ، روایات اور خوشبو۔ مصر کے کھانے سادہ، صحت مند اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ یہاں کے کھانوں میں نہ صرف ذائقہ ہے بلکہ ہارنے والے میں تاریخ چھپی ہے۔ مشہور مصری کھانے: کشری، چاول، دال، میکرونی، پیاز اور ٹماٹر کی چٹنی کا حسین امتزاج، سستا بھی، مزیدار بھی اور توانائی بخش بھی۔ لوبیا کا دال نما سالن اکثر ناشتے میں کھایا جاتا ہے، روٹی، زیتون، انڈے اور سلاد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مصری فلم اور ڈرامہ، عربی دنیا کا ہالی ووڈ۔ کیا آپ جانتے ہیں مصری فلم انڈسٹری کو ہالی ووڈ آف دا عرب ورلڈ کہا جاتا ہے؟ 1908 میں مصر میں پہلی فلم بنی۔ عرب دنیا کے زیادہ تر اداکار اور ہدایتکار مصر سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ مصر کے ڈرامے رمضان میں پورے عرب ممالک میں دیکھے جاتے ہیں۔ مشہور اداکار: عمر شریف، عادل امام، یاسمین صبری، احمد حلمی۔ پاکستان اور مصر کے تعلقات: پاکستان اور مصر کے رشتے مضبوط اور تاریخی ہیں، دونوں ملک اسلامی تعاون تنظیم OIC کے اہم رکن ہیں۔ تعلیم، تجارت اور سیاحت کے شعبے میں تعاون جاری ہے۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں مصری سفارتخانے موجود ہیں۔ کئی پاکستانی طلباء الازہر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی کچھ فوج تربیت بھی مصر میں ہوتی ہے۔ مصر کے مشہور میوزیم تاریخ کی گواہی: مصری عجائب گھر، قاہرہ میں واقع، جہاں فرعونوں کے مجسمے، سونا، کتبے اور ہزاروں نوادرات موجود ہیں۔ مصر کی مشہور عیدیں اور تہوار: مذہبی تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رمضان و بارہ سحری افطاری کا خاص سماں۔ ثقافتی تہوار: شمال نسیم، موسم بہار کا آغاز، انڈے، مچھلی اور پارکس کی رونق۔ کیا آج بھی لوگ فرعون کو مانتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، یہ سوال سننے میں دماغ چونک جاتا ہے۔ کیا واقعی آج بھی کوئی فرعون کو خدا مانتا ہے؟ تو جواب ہاں، مگر تھوڑے بدلے
ہوئے انداز میں کچھ قابل اور غیر قابل قبائل میں خدائی طاقت کا تصور۔ مصر کے بعض دور دراز دیہاتوں میں آج بھی لوگ فرعونوں کو الہی طاقت والے انسان مانتے ہیں۔ وہ ان کو مجسموں کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر کی مورتیوں میں روحانی طاقت ہے۔ آج کا مصری مسلمان کیا کہتا ہے؟ آج کا مصری نوجوان، عام شہری اور عالم فرعون کو صرف تاریخ کا حصہ مانتا ہے اور اسے ظلم، غرور اور کفر کی علامت سمجھتا ہے۔ فرعون ان کے نزدیک وہ مثال ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہے، مگر ماننا یا پوجا کرنا نہیں۔ تو دوستو، مصر ایک ایسا ملک ہے جہاں کی سرزمین نے فرعون جیسے بادشاہوں کو دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو بھی۔ یہاں کے اہرام، دریائے نیل اور قدیم شہر آج بھی دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سبق جو مصر ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ بولتی ہے، بس اسے سننے والوں کا دل ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھ کر حال کو بہتر بنائیں۔ اللہ ہمیں سچ کو سمجھنے اور اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید معلوماتی ڈاکیومنٹریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی ایک سپورٹ ہمیں مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ملک، نئے راز اور نئی حیرتوں کے ساتھ۔